السلام علیکم ناظرین حضرات، چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام علیہم الرضوان سے رمضان کی فضیلت پر ارشاد فرمایا تو یوں فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کتنے برکت والا مہینہ ہے تو تم چاہو گے کہ 6 مہینے رمضان رہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کتنی عظمت والا اور کتنی برکت والا ہے۔ ایک سوال ذہن کے اندر گردش کرتا رہتا ہے اور عالمی سطح پر اب یہ بات کہی بھی جاتی ہے اور کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ اگر ہم 30 سال پیچھے چلے جائیں تو مسجد میں نوجوان نظر نہیں آتے تھے، عمرہ کرنے والوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوتی تھی، تلاوت کرنے والوں کی تعداد نہیں ہوتی تھی، لیکن آج کوئی مسجد شاید ایسی ہو جو ماہ رمضان المبارک میں کھچا کھچ بھری نہ دکھائی دیتی ہو۔ نمازی بڑھ گئے، روزے دار بڑھ گئے، حج کرنے والے بڑھ گئے، عمرہ کرنے والے بڑھ گئے، زکوٰۃ دینے والے بڑھ گئے، یہاں تو اضافہ ہی اضافہ نظر آتا ہے۔ لیکن پہلے کے حاجی اور آج کے حاجی میں بڑا فرق ہے۔ پہلے اگر کوئی مسئلہ آپس میں مسلمانوں کا ہوتا اور کوئی کہتا کہ حاجی صاحب سے پوچھ لو، جو حاجی صاحب فیصلہ فرما دے وہ منظور، تو اس حاجی صاحب کی بات مان لی جاتی کہ حاجی ہیں یہ غلط نہیں کہیں گے۔ لیکن آج ذرا مشکل مسئلہ ہے۔ سوال ایک ذہن کے اندر ابھر رہا ہے کہ نمازی تو بڑھ گئے، روزے دار بڑھ گئے، حج و زکوٰۃ دینے والے بڑھ گئے، عمرہ کرنے والے بڑھ گئے، لیکن کیا مسلمانوں کی زندگی بھی بدلی ہے اور ان کی عادات کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان بے حیائی کرتا دکھائی دیتا ہے، گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، برائی کرتا دکھائی دیتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے دکھائی دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے دکھائی دیتا ہے، نماز پڑھنے کے باوجود بھی۔ تو وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اچھی طرح سے ذہن میں رکھیے گا تو روزے کا مقصد بھی پیش نظر رہے گا اور روزے کی حفاظت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ جب تک مسلمانوں کی نظر عبادت کے مقصد پر تھی تو عبادت رنگ لاتی تھی، اور جب سے عبادت کے مقصد سے توجہ ہٹی اور صرف ایک رسم رہ گئی، مقصد فوت ہو گیا، زندگی جیسی تھی ویسی نظر آ رہی۔ ہم نے کب نماز اس طریقے سے پڑھی کہ اس نماز کی وجہ سے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے، اپنے وجود کی حفاظت کریں گے اور اپنے آپ کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے، اور آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشاعت اللمعات کے اندر فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات نماز کی حدیث کے ضمن کے اندر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ، اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے؟ تو فرماتے ہیں خود ہی کہ بچہ جب 10 سال کی عمر میں قدم رکھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر اور اس کے ہارمونز کے اندر اور اس کی عادتوں میں تغیر شروع ہوتا ہے۔
اس کے دل و دماغ میں خیالات جنم لینے شروع ہو جاتے ہیں، اچھے خیالات بھی اور برے خیالات بھی۔ 10 سال کی عمر سے اس کی سوچ میں تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں، تو بالغ ہوتے ہوتے وہ 13 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا ہوتے ہوتے وہ بالغ ہوتا ہے۔ تو بالغ ہونے سے پہلے اگر وہ نمازی بن گیا تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو یہ عادت نماز کی اسے بے حیائی اور بری باتوں سے روک لے۔ تو عبادت کا مقصد ہوتا ہے، روزے کا بھی مقصد ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے اور کب پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کا ڈر، اس کے لیے آسان چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اگر معلوم ہو کہ کیمرہ چل رہا ہے اور ہماری اسپیڈ کیمرہ جو ہے وہ نوٹ کر رہا ہے، تو وہ دیکھ رہا ہے، اس تصور سے ہم اپنی اسپیڈ سلو کر دیں گے۔ باپ دیکھ رہا ہے، حرکت درست کر لیں گے۔ کلاس کے اندر بیٹھے استاد دیکھ رہے ہیں، اپنی عادت کو درست کر لیں گے، اپنی حرکت کو درست کر لیں گے۔ دیکھنے کا تصور انسان کو جرم سے روک لیتا ہے۔ تو روزے کے اندر اللہ عز و جل یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے دیکھنے کا تصور قائم ہو جائے، تاکہ یہ مسلمان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اور یہ تصور دن بھر قائم رہتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ بھوک اور پیاس لگی ہونے کے باوجود بھی انسان اس کے قریب نہیں جاتا اور عمل زوجیت کے قریب نہیں جاتا۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ تنہائی میں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، یہ تصور اس کے دماغ میں رہتا ہے کہ میں اگر کچن میں جا کر کے پانی پی بھی لیا، ماں بھلے سو رہی ہو لیکن مولا تو دیکھ رہا ہے، تو پیاس برداشت کر کے انسان پانی کو نہیں پیتا کہ میرا معبود دیکھ رہا ہے۔ تو روزے کا مقصد متقی بنانا ہے۔ اور قرآن مقدس میں واحد رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں ہے، شہر رمضان الذی۔ باقی 11 مہینے ایسے ہیں جن کا نام صراحت کے ساتھ قرآن مقدس میں موجود نہیں ہے، لیکن رمضان کا نام موجود ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، مختصر مجھے گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد آپ انشاءاللہ جناب صادق رضوی صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ میں تو بڑے زمانے کے بعد رمضان شریف کے اندر مرکز پر حاضر ہوں، تو مجھے سسٹم بھی نہیں معلوم کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک، یہ بھی یاد نہیں، اس لیے کہ کبھی بہت عرصے پہلے رمضان شریف کے کسی اجتماع میں میری حاضری ہوئی ہوگی۔ عمومی طور پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتا ہوں رمضان شریف کے اندر، اور انشاءاللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا تو جمعرات کو انشاءاللہ مدینہ شریف کی روانگی ہوگی۔ تو میں نے آج پوچھا کتنے بجے مرکزی بیان ہوتا ہے، کس طرح سے چلتا ہے، تعداد اتنی ہوتی ہے، یہ سب میں نے آج پوچھنے کی کوشش کی، اس لیے کہ آپ یہاں ہوتے ہیں، میں مدینے ہوتا ہوں، تو انشاءاللہ باقی جس طریقے سے صبح تک اجتماع جو چلتا ہے وہ انشاءاللہ کنٹینیوس چلتا رہے گا۔ آپ سوچیں، رمضان، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ رمضان اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے، اور رمضان کے معنی ہوتا ہے تپش کے، جلانے کے۔ تو اس ماہ مبارک کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا کہ روزے کی وجہ سے جگر جلتا ہے، روزے کی وجہ سے جگر جلتا ہے۔ اور آپ دیکھتے نا افطار کا وقت جیسے ہی وہ آدمی چاہتا ہے کہ مٹکا پورا پی لے، اس لیے کہ وہ اندر کی جلن کی جو کیفیت، جگر جلتا ہے اس سے۔
اور ایک بڑی پیاری بات اس کے حوالے سے کہی گئی کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گناہ کو جلانے والا مہینہ ہے، یہ گناہ کو جلا دیتا ہے، یہ گناہ جلانے والا مہینہ ہے۔ اور آقا کریم رؤوف رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم ماہ رمضان شریف جیسے ہی آتا صحابہ کو فرماتے تھے اتاکم رمضان سید الشہور مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ میرے آقا کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے ہی ماہ رمضان لگ جاتا شروع ہو جاتا تو سرکار ماہ رمضان کا ویلکم کرتے اور فرماتے اے ماہ رمضان تیرا استقبال ہے، مرحبا اہلا وسہلا مرحبا۔ یہ ایسا مہمان بن کر کے آتا ہے۔ میں دنیا کے مہمان کی بات بتاؤں کہ دنیا کا مہمان اگر کسی کے گھر پہنچنے والا ہو نا تو اس کے پہنچنے کے 40 روز پہلے مہمان کی روزی گھر پہ پہنچ جاتی ہے، اور مہمان جب کسی کے گھر سے نکلتا ہے تو کچھ لے کر نہیں نکلتا، اللہ اس مہمان کے صدقے میں اس گھر کی بلاؤں کو گھر سے نکال دیتا۔ تو جب عام مہمان کی یہ پوزیشن تو ماہ رمضان کتنا بڑا مہمان اور کتنا بڑا مہینہ ہے اور کتنی عظمت والا مہینہ ہے کہ یہ آتا ہے ہم سے کچھ لیتا نہیں بلکہ ہمیں جہنم سے نجات کا پروانہ دے کر کے چلا جاتا ہے، چھٹکارا دے کر چلا جاتا ہے۔ حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند معمولات تھے ماہ رمضان شریف کے اندر۔ پہلی چیز تو آپ سمجھ لیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا ویلکم کرتے، جملہ صحابہ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے فرماتے شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار، شروع کا عشرہ رحمت کا، درمیان کا مغفرت کا، اور آخر کا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ایک چیز تھی کہ ماہ رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنتے بھی تھے اور میرے آقا قرآن سناتے بھی تھے۔ جبریل امین سے سنتے تھے اور جبریل امین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات عبادت میں گزارتے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سحری کے حوالے سے فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ سحری میں برکت ہے اور سحری کے وقت کی دعا کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری میں جس طرح سے افطار میں کھجور کھانا میرے آقا کی سنت ہے، ایسے سحری میں بھی کھجور کھانا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 2 کھجور کھا کر پانی پی کر سحری کر لیا کرتے تھے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ سحری ضرور تناول فرماتے اور کچھ نہ ہوتا تو صرف 2 کھجور ہی کھا کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سحری کر لیا کرتے۔ وہ لوگ جو کہتے یار میں تو رات کو بہت دبا کے کھایا، اب کوئی کھانے کی عادت نہیں، پانی پیے سو گئے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم 2 کھجور ضرور کھا لیں تاکہ آقا کی سنت پر عمل ہو جائے۔ رات چھوٹی ہے نا، آدمی لیٹ کھاتا ہے تو پھر اسے گنجائش نظر نہیں آتی۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں سر میں تیل لگاتے، سرما لگاتے اور حجامہ جسے کہتے ہیں جو بلڈ نکالا جاتا ہے، پچھنا لگانا جسے کہتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں یہ بھی کبھی کرواتے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کثرت سے کیا کرتے تھے۔ میں ابھی تازہ ترین بات بتاؤں، پرسوں کی بات ہے، ایک مسلم کمپنی کے اندر شاید مسلم کمپنی، وہاں پر مسلم جو ایمپلائیز
उनको उनके बॉस ने एक फरमान जारी किया कि जितने मुसलमान रोजे से रहते हैं उन सारे मुसलमानों से गुजारिश है कि दिन में कई मर्तबा मिसवाक का इस्तेमाल करें ताकि मुंह से बू ना आए। अब पता यह चला कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में मिसवाक किया करते थे। अब इस मिसवाक की बरकत इंशाअल्लाह अज़ीम जो भी रोजे में करेगा उसकी बरकतों से वो भी इंशाअल्लाह माला माल हो जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा मिसवाक का यह है कि जो पाबंदी से मिसवाक करेगा ना, अल्लाह उसे बुरे खात्मे से बचा लेगा, बुरे खात्मे से बचा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में मिसवाक करते। गर्मी शदीद है, और ये गर्मी क्यों है शायद अब सूरज ही को कसूरवार ठहराएं, तो बात दरअसल ये है कि ये जो एटम बम बन रहे हैं, एटमी तवानाइयां तैयार हो रही, एटमी तवानाइयां जो हैं, और एटम बम जो बरसाए जाते, मतलब बम जो बरसाए जाते हैं और एटम बम जो बनाए जाते हैं, और उसके लिए जमीन से जो मादा निकाला जाता है, सारी चीजें जो होती है ना, उसकी वजह से ये तपिश बढ़ रही है। मदर बम जो है, ये जो अभी अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका ने जो बम गिराया था कि सारे बमों की मां उसको उन्होंने कहा था, उस बम के गिरने के बाद गर्मी और तपिश बहुत बढ़ गई है। तो ये तपिश जो बढ़ रही है उसमें उसका भी बहुत बड़ा दखल है। और साथ ही साथ सूरज जिस पर्दे से छन करके, जिस सूरज की शुआएं जिस पर्दे से छन करके जमीन पर आती थी, उसकी भी पोजीशन थोड़ी सी खराब है और उसमें भी काफी शगाफ वगैरह हैं। तो अब ये डायरेक्ट आने वाला मसला हो रहा है, ये सब तपिश इसकी वजह से। अगर ये कहूं तो गलत न होगा कि जमीन पर गुनाह भी इतने बढ़ गए कि गुनाह की वजह से भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तरफ से ये तपिश बढ़ चुकी है। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गर्मी का मौसम होता तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि दोपहर के वक्त रोजे की हालत में रमजानुल मुबारक में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर हजरत अनस पानी डाल रहे थे। ये पानी क्यों डाला जा रहा था? ठंडक के लिए। तो सहाबा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि रोजे की हालत में अगर किसी को शदीद गर्मी महसूस हो तो ऐसे मौके पर ठंडा पानी सर पे डालना यह भी मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत मुबारक है। और ऐसा भी होता कि गर्मी शदीद होती तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतला कपड़ा पानी में भिगोकर सिर्फ तहबंद पहने होते और वो गीला कपड़ा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बदन पर डाल लेते जिससे थोड़ी सी ठंडक और राहत नसीब हो। तो ये भी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इफ्तार कराना मेरे आका की सुन्नत है। और सखावत, इसका तो क्या कहना। रमजान मुबारक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का आलम यह था कि तेज हवाओं से भी ज्यादा मुस्तफा सखावत फरमाया करते थे। तो माह रमजान में खूब सखावत करो, माह रमजान में खूब गौरबा यतामा मसाकीन पर खर्च करो। यह एक बात खास तौर पर बता दूं, चूंकि सिर्फ आप ही नहीं सुन रहे, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। तो सबके जहन में ये बात बिठाने के लिए और आपके जहन में भी कि बहुत सारे इदारे के हजरात आपके पास चंदे की गरज से हाजिर आते हैं, तहरीक के लोग चंदे की गरज से हाजिर आते हैं, लेकिन इस्लाम में जो दर्जाबंदी रखी है ना, आप उसी को प्रायोरिटी दें। आप देखिए कि कहीं आपके खानदान में, आपके रिश्तेदार में, आपके अईजा अकरबा में कोई ऐसा तो नहीं जो जरूरतमंद है और ज़कात का मुस्तहिक है। पहले आप उनको दें। उसको मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रोशनी में समझाऊं
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑوسی کی خدمت کا بہت بڑا اجر بیان فرمایا، اور پھر فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پڑوسی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک پڑوسی آپ کا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، اور پڑوسی بھی ہے، آپ کا پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ اگر آپ نے اس کی خدمت کی، اللہ آپ کو 3 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک آپ کے پڑوس میں رہنے والا ایسا ہے کہ رشتہ دار تو نہیں ہے، مسلمان ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے، اگر آپ نے اس کی خدمت کی تو آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ اور اگر آپ کا تیسرا پڑوسی ہے، مسلمان نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے، آپ پڑوسی کے ناطے اس کی خدمت کریں گے تو آپ کو پڑوسی کی خدمت کرنے کا اجر 1 گنا آپ کو ملے گا۔ یہ مثال سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، آپ یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر رشتہ دار کے اندر کوئی مستحق ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے، پریشان ہے، تو آپ وہ آپ کے دروازے پر آئے، اس سے پہلے آپ جا کر ان کو دو، اور باقی کچھ تھوڑا بہت بچ جائے تو اسے آپ دوسری سرگرمیوں کے اندر، دینی کام کے اندر خرچ کیا کرو۔ اسے ذہن میں رکھیں۔ میں خود اپنا معمول بتاؤں کہ میری والدہ جب تک باقاعدہ حیات تھیں تو میری والدہ کا خود کا یہ معمول تھا، 15 شعبان کے فوراً بعد یا 15 شعبان سے پہلے ہم بھائیوں کی جو زکوٰۃ نکلتی اس کا بیشتر حصہ، بیشتر رقم والدہ گاؤں میں جا کر کے جتنے رشتہ دار ہوتے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتی اور جا کر کے سب کے گھروں پہ پہنچا دیتی تھی۔ اور ان کے انتقال کے بعد اب یہ کام ہمارے بڑے بھائی کرتے ہیں، اور ابھی الحمدللہ 15 شعبان کے بعد وہ گاؤں جا کر رشتہ داروں کو ڈھونڈ کے، پریشان حالوں کو ڈھونڈ کے رشتہ داروں کی انہوں نے مدد کی اور ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ ہمارا تو یہ معاملہ کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالے گا ڈبل ثواب ملے گا، تو آپ اس میں ثواب کی فکر کیوں کرتے ہو؟ مستحق کو جو ضرورت ہے، اب آپ رمضان المبارک کے اندر مستحقین کو دینے کی بجائے آپ رمضان میں ثواب کی فکر کر کے دو۔ بہتر ہے کہ آپ پہلے دے دو، رمضان میں تو اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پہلے دے دیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت کی چیزوں کا خیال کرے گا اور انتظام وغیرہ کر لے گا۔ اور اسی طریقے سے اداروں کو بھی دینا چاہیے کہ ادارے سے حفاظ قراء علماء نکلتے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کی دینی رہنمائی ہوتی ہے، تو وہاں کے لیے بھی کچھ حصہ رکھنا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں رشتہ دار وغیرہ کا سپورٹ نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ رب العزت جل جلالہ کی بارگاہ میں مواخذہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ ادھر کا بھی خیال کریں اور ادھر کا بھی، یعنی دینی کام کا بھی خاص طور پر خیال رکھیں، اور رمضان المبارک میں کثرت سے آپ اللہ کے نام پر لٹایا کریں کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے اندر خوب سخاوت فرماتے اور کسی کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محروم نہیں لوٹاتے تھے، بلکہ سب کی جھولیوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھر دیا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا تہجد کی ادائیگی کا۔ ماہ رمضان میں ہر بندہ اگر چاہے تو تہجد کا پابند ہو سکتا ہے، تراویح پڑھ کر کے آئے، کھانا کھائے اور سو جائے، سحری کے لیے جب اٹھے تو کم از کم 2 رکعت ہی وہ پڑھ لے تہجد کی، اور پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ وہ دعا اللہ رب العزت جل جلالہ ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ لگ جاتا تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار اپنی تہبند کو ٹائٹ کر لیتے، یعنی کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، اور صرف حضور ہی عبادت نہ کرتے، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ سرکار اپنے گھر والوں کو بھی پوری رات عبادت میں لگا دیا کرتے تھے، خود بھی جگتے تھے، گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا خیال کریں، روزے دار کو افطار کرائیں،
اور بہتر یہ ہوگا کہ اب تو الحمدللہ مساجد کے اندر افطار کے لیے اتنا آ جاتا ہے کہ افطار ختم ہونے کے بعد جو ہے ویسٹیج بھی بہت جاتا ہے، تو آپ بہت سارے غربا کے گھروں کو تلاش کریں، ان کا پتہ لگوائیں، ان کے گھر میں راشن کے پیکٹ بنا کر کے بھیج دیں تاکہ وہ اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکیں اور اچھا کھانا کھا کر آپ سب کے حق میں دعا کر سکیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم سب کو ماہ رمضان گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔